ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی حقوق زوجین یعنی شوہر اور بیوی کے حقوق پر، تو اس پر میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ آیات اور کچھ حدیثیں سنائی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دوزخ میں کثرت جو ہے وہ عورتوں کی ہوگی، عورتوں کو کثرت کے ساتھ دوزخ میں پایا گیا، اور صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی وجہ تھی کہ دوزخ میں عورتوں کی کثرت تھی؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ناشکری بہت کرتی ہیں۔ اس وجہ سے ایک تو ناشکری بہت کرتی ہے اور دوسرا عیب جوئی بہت کرتی ہے، یعنی غیبت بہت کرتی ہے۔ یہ دو تین گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے عورتیں جو ہیں وہ کثرت کے ساتھ دوزخ میں جائیں گی۔ اور یہ ناشکری جو ہے یہ کس کی ہے؟ اللہ کی تو ناشکری مرد بھی اتنی کرتے ہیں جتنی عورتیں کرتی ہیں، مگر جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کثرت کے ساتھ دوزخ میں جانا یہ رب کی ناشکری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ مرد کی ناشکری کی وجہ سے، کہ مرد کی ناشکری بہت زیادہ کی جاتی ہے اور عورتیں بہت زیادہ ناشکری کرتی ہیں، اور ہر بات پہ ناشکری کرتی ہیں، بات بات پر ناشکری کرتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عورت جو ہے اس کی عادت ہے اور اس کی فطرت میں شامل ہے ناشکری کرنا۔ اگر آپ نے 10 چیزیں لے کے دے دی ہیں اور ایک چیز آپ نے نہیں لے کے دی تو اس پر بھی ناشکری کریں گی، ناشکری کا اظہار کریں گی۔ اور دوسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عیب جوئی کریں گی، یعنی غیبت بہت زیادہ کرتی ہیں، اس وجہ سے جو ہے عورتیں کثرت کے ساتھ دوزخ میں جائیں گی۔ تو حاضرین محترم، آج ہم اگلی حدیث پاک جو آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابیہ آئی اور عرض کرنے لگی کہ میرے آقا میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں شادی کرنا چاہتی ہوں، تو مجھے بتا دیں شوہر کے حقوق کیا ہیں، اگر تو میں حقوق ادا کر سکی تو میں شادی کروں گی، ورنہ میں چھوڑ دوں گی، شادی نہیں کروں گی۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اگر شوہر کا سارا جسم جو ہے، سارا جسم اس میں پیپ پڑ جائے، زخم آ جائے اور تو اپنی زبان سے صاف کرے تو پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو وہ عورت جو سوال کر رہی تھی اور حقوق پوچھ رہی تھی، شوہر کے حقوق کے بارے میں پوچھ رہی تھی، اس نے حسرت کے ساتھ اور حیرت بڑے انداز سے دیکھا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس بات پر بھی حیرت کر رہی ہے کہ میں نے کہا کہ عورت جو ہے وہ اپنی زبان سے وہ جسم جو زخم ہے وہ صاف کرتی رہے تو بھی حق ادا نہیں کرتی، اور آگے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات پر حیرت نہ کر، بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی۔ یہ بھی حقوق میں سے شامل ہے، کیونکہ شریعت میں سجدہ جائز نہیں، باقی شریعتوں میں سجدہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، تو یہ تعظیمی سجدہ تھا، تعظیم کی وجہ سے سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ نہ تھا۔ مگر آقا علیہ السلام کی شریعت میں عبادت ہو یا تعظیم ہو، سجدے کو حرام قرار دے دیا، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی۔ اب چونکہ سجدہ جائز نہیں ہے تو یہ بھی مرد کی جو فضیلت ہے وہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ مرد کی فضیلت اور مرد کا حق اتنا ہے کہ اگر اس کے سارے جسم پر پھوڑے نکل آئے اور سارا جسم پیپ بھر جائے، سارے جسم میں پیپ بھر جائے اور زخم ہو جائے اور عورت اپنی زبان سے صاف کرتی رہے پھر بھی حق ادا
نہیں کر سکتی، اور اگر شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی۔ یہ تو حقوق میں سے ہے، اور یہ مرد کے حقوق جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے طریقے کو بھی دیکھنا ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ ارے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ بیویاں جو ہے، بیویوں پر، عورتوں پر مرد کی اطاعت لازم ہے، واجب ہے کہ وہ مرد کی اطاعت کرے۔ ہاں اس صورت میں اطاعت جو ہے وہ واجب نہیں ہوگی کہ اگر مرد جو ہے وہ شریعت کے مطابق، شریعت سے ہٹ کر اگر کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت نہ کی جائے۔ جس طرح پچھلے جمعے پر میں نے عرض کی تھی کہ والدین کی نافرمانی اور والدین کے حقوق کی بات جب ہو رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ والدین اگر کافر اور مشرک ہی ہوں کیوں نہ ہوں تو ان پر بھی اطاعت، ان کی بھی خدمت کرنا ہمیں واجب قرار دے دیا کہ ان کی بھی خدمت کرو، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ گناہ گار ہے۔ تم ان کی خدمت ترک اس لیے نہ کرو کہ وہ کافر ہے، اس لیے ترک نہ کرو کہ وہ مشرک ہے، اس لیے ان کی خدمت ترک نہ کرو کہ وہ گناہ گار ہے۔ نہیں، وہ گناہ گار ہے تو ان کا معاملہ اور رب کا معاملہ ہے، ان کا معاملہ اور رب کا معاملہ ہے، مگر پھر بھی ان کی خدمت کرتے رہو، ان کی خدمت کرتے رہو، اور اس وقت تک کرتے رہو جب تک کہ وہ والدین آپ کو شریعت سے ہٹ کر کوئی حکم نہیں دیتے۔ اب مثال کے طور پہ اگر کوئی اولاد جو ہے وہ مسلمان ہے اور والدین کافر ہیں تو والدین کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھنے کے لیے نہ جاؤ مسجد میں، تو یہ شریعت کے خلاف ورزی ہوگی، شریعت کے خلاف یہ حکم ہوگا۔ مگر حکم یہ ہے اور شریعت یہ کہتی ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کہتا ہے کہ ان کو پھر بھی برا بھلا نہ کہا جائے۔ انہوں نے آپ کو روکا، منع کر دیا، تو ان کا یہ حکم نہ مانو، ان کا یہ حکم نہ مانو، بلکہ مسجد چلے جاؤ، نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، اور اگر وہ اللہ کی عبادت سے روکیں تو ان کا یہ حکم نہ مانو، کیونکہ شریعت کے خلاف ہو گیا۔